بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد ووقف المشاع جائز کالمقسوم لحصول الغایت المطلوبۃ من الوقف۔ آپ فرماتے ہیں مشاع کا وقف جائز ہے۔ مشاع کہتے ہیں مثلا دو بندے ایک چیز میں شریک تھے، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کا حصہ معین بھی نہیں تھا، ان میں سے ہر ایک وقف کرے تو ٹھیک ہے۔ مثلا 50 میٹر زمین ہے، دو بندوں کی ملکیت ہے، یہ تعین بھی نہیں ہے کہ یہ 25 اس کی ہے، یہ 25 اس کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو گائے ہیں کسی کی، تعین نہیں ہے، دو بندوں کی دو گائے ہیں، تعین نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی کس کی ہے، کون سی کس کی ہے، تو ان میں سے کوئی ایک اپنی چیز کو وقف کر سکتا ہے۔ اچھا، وقف المشاع جائز، مشاع کا وقف کیا ہے؟ جائز ہے۔ کل مقسوم، جس طرح کے مشاع کا مال تقسیم کرنا جائز ہے۔ لحصول الغایت المطلوبۃ من الوقف، کیونکہ وقف سے جو غایت مطلوبہ ہے وہ یہاں حاصل ہے۔ وہ کیا ہے غایت مطلوبہ وقف سے؟ وہ تحبیس الاصل و اطلاق و ثمرہ بالوقف، کہ وقف کے ذریعے سے اصل کا محبوس کر دینا اور ثمرہ کو آزاد چھوڑ دینا۔ یہاں بھی ویسے ہی ہے، اصل جو بندے کا حصہ ہے، اپنا حصہ وہ کیا کر دیتا ہے؟ محبوس کر دیتا ہے، اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ آزاد چھوڑ دیتا ہے وقف میں۔ تو لہذا مشاع کا وقف بھی ٹھیک ہے۔ وقبضہ، وقبض المشاع کا قبض المبی، ٹھیک ہے نا۔ مشاع کا قبض بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی بندہ بیچے۔ مبی کا وقف، مبی میں مثال کے طور پر دو جو جانور کسی کے تھے، دو بندوں کے دو جانور تھے، ایک بندہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی ایک تقسیم کر کے اپنا ایک بیچ لے گا، ایک بیچے گا نا، ٹھیک ہے نا جی، دوسرے کی رضایت کے ساتھ۔ تو اسی طرح وقف میں بھی ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں اپنا حصہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وقف کر سکتا ہے۔ اچھا، فی توقف القبض علی اذن المالک و شریک عند المصنف مطلقاً، یعنی مشاع میں قبض بھی مبی میں قبض کی طرح ہے۔ کس چیز میں مبی میں قبض کی طرح ہے؟ کہ قبض موقوف ہوتا ہے علی اذن المالک، مالک کی اجازت پر اور شریک کی اجازت پر۔ یعنی اگر دو بندوں کا مال ہے تو دونوں میں سے جو اس کا شریک ہے اس سے اجازت لے گا تو پھر وقف ہو جائے گا، جس طرح بیع ہو جاتی ہے۔ مصنف کے نزدیک مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے مشاع منقول ہو، چاہے مال کو ہے غیر منقول ہو، چاہے منقول مال ہو چاہے غیر منقول ہو۔ منقول سمجھ آئی؟ منقول یعنی جس کو نقل کیا جا سکے، گائے بکری بھینس وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی۔ غیر منقول کیا ہو گیا؟ زمین ہو گیا، مکان ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تو مصنف کے نزدیک ہے، چاہے منقول ہو چاہے غیر منقول ہو، ہر دو صورت میں وقف مشاع کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اس میں کس کی رضا شرط ہے؟ شریک کی۔ والا اقوا، اقوا کیا؟ شہید ثانی فرماتے ہیں، شہید ثانی کا نظریہ آ گیا، ان ذالک فی المنقول ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ قبض موقوف ہے مشاع میں کس چیز پر؟ اذن پر، یہ فقط منقول میں اذن کی ضرورت ہے۔ منقول میں ذالک ہے، ذالک سے مراد یعنی توقف القبض فی المشاع علی الاذن، اذن پر مشاع کا موقوف ہونا یہ منقول ان چیزوں میں ہے جو منقول ہوتی ہیں۔ اما غیر منقول میں کیا ہے؟ لا یتوقف علی اذن شریک، کہ قبض موقوف نہیں ہے شریک کے اذن پر۔ توجہ، کیوں؟ لعدم استلزام تخلیت تصرفی ملک الغیر، کیونکہ اس صورت میں جب چیز غیر منقول ہے، غیر منقول چیز میں جب بندہ اپنے حصے کو کسی کے لیے وقف کر دیتا ہے
تو یہاں تصرف میں تخلیہ لازم نہیں آتا، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا لازم نہیں آتا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیے گا، شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر شاہ صاحب اگر مال ہے منقول، مثلا گائے بھینس وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کا مشترک تھی، 40 کول گائے ہیں، 40 بھینسیں ہیں، یا 40 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یا سونا کے سکے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 بندوں کے تھے۔ اب ان میں سے کوئی ایک بندہ اپنا حصہ آدھا کسی کو وقف کرنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں تو ضروری ہے کہ اپنے ساتھ والے کا اذن لے لے، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یہاں چیز ہی چلی جائے گی، چیز ہی چلی جائے گی۔ اور غیر منقول چیز میں کیا ہوگا، مثلا پلاٹ ہے، 25-25 میٹر کا پلاٹ آئے گا، جب تقسیم ہوگا دونوں کو، ایک بندہ ان میں سے اپنا 25 میٹر کا پلاٹ کسی کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو دوسرے کے 25 میٹر کے پلاٹ کو تو کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی حرج ہوگی، نہ کوئی شے ہوگی، نہ تصرف اس میں ہوگا، نہ کوئی نقصان، نہ نفع، نہ کوئی چیز، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ تفصیل ہے، منقول والی صورت میں اذن کی شرط ہے، اور غیر منقول والی صورت میں اذن پر موقوف قبض نہیں ہے، قبض اذن پر موقوف نہیں ہے، اور دلیل یہی دی لعدم استلزام تخلیت تصرف فی ملک الغیر۔ آگے وشرط الواقف، قبلہ شروع میں ابتدا ہوئی تھی وقف کی شرائط سے، پھر ہم نے پڑھا تھا موقوف کی شرائط، آج تیسری ہیں واقف کی شرائط، تیسرے نمبر پہ واقف کی شرائط۔ واقف کی شرائط میں سے پہلی شرط الکمال، کہ کیا ہو، واقف کمال پہ ہو، کمال مثلا بلوغ بالغ ہو، والعقل عاقل ہو، والاختیار مختار ہو، مجبور نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو وقف کر رہا ہے وہ مجبوری کے طور پر وقف نہ کر رہا ہو، یعنی کوئی سی نے اس پر زبردستی نہ کی ہوئی ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے اختیار سے وقف کرے۔ کوئی سر پہ بندوق رکھ کے کہے چل وقف کر، یہ جائز وقف نہیں ہوگا۔ ورف الحجر، اور محجور بھی نہ ہو، حجر اس سے اٹھا ہوا ہو، یعنی ممنوعیت نہ ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہے جس میں تصرف رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، پھر اس کو وقف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ محجور و تصرف کو کہتے ہیں، یعنی محجور و تصرف یعنی جو تصرف کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یہ بھی نہ ہو۔ وَيَجُوزُ أَن يَجْعَلَ النَّظْرَ عَلَى الْمَوْقُوفِ لِنَفْسِهِ۔ اب توجہ، اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ بلا بندے وقف کرتے ہیں نا، مال کو وقف تو کر دیتے ہیں امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے، امام کے لیے، مومنوں کے لیے، فقراء کے لیے، اب اس کے متولی کس کو بنایا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں بنایا جا سکتا، اب یہ بحث آئی۔ یجوز و جائز ہے کہ ان یجعل النظر، نظر سے مراد متولیت، اس کی نگرانی، علی الموقوف لنفسہ، جائز ہے واقف کے لیے کہ وہ اس کا متولی، موقوف پر جو نظر ہے، موقوف پر جو محافظ ہے، موقوف کا جو متولی ہے، لنفسہ، وہ اپنے آپ کو بنا لے، ٹھیک ہے نا، والے غیر ہی، یا اس کے یا اپنے غیر کو بنا لے، دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن کب؟ فی متن صیغت، توجہ سید خصوصی شیخ صاحب، جب وہ صیغہ کہہ رہا تھا نا وقف، تو میں نے یہ زمین مدرسہ کے لیے یا میں نے امام بارگاہ کے لیے وقف کی، جب یہ صیغہ پڑھ رہا تھا اسی دوران کہے کہ اس کا متولی میں رہوں گا، پھر خود متولی رہ سکتا ہے، کسی کو بھی یہ پاکستان میں پتہ نہیں، بس وقف کر دیتے ہیں اور بعد میں اپنے تصرفات اوپر کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہوتا۔ پھر تو نے وقف ہی نہیں کیا، وقف کیا ہے تو پھر تو ہٹ جا، پھر اگر تو نے اپنی متولیت بھی نہیں رکھی تو پھر تو کیا کرنے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فی متن صیغت، اب فإن اطلق، دوسری صورت، ایک صورت شادی آ گئی کہ اس نے اپنے متن صیغہ میں یہ کہا تھا کہ میں متولی ہوں، یا یہ کہا تھا کہ سید متولی ہیں یا شیخ متولی ہیں، یہ کہا تھا، ایک صورت۔ دوسری فإن اطلق، اگر صیغہ کو مطلق چھوڑ دیتا ہے،
ولم یشترط لأحد، کسی ایک کی شرط نہیں لگتا، کسی ایک کو متولی نہیں بناتا وقف کرتے وقت، عین وقف کا سیگا جاری کرتے وقت. تو فرماتے فن نظر فی الوقف العام الی الحاکم شرعی. اب کون متولی بنے گا؟ نظر سے مراد تولیت، نگرانی اس چیز کی، متولیت کس کے حق میں ہے؟ اب فرماتے ہیں جب وقف عام کر دیا اس نے، اب اس کا نگران کون مقرر کرے گا؟ حاکم شرعی. اچھا، وفی غیر ہی وفی غیر العام، غیر عام میں یا تو وقف عام تھا یا وقف غیر عام ہے. تو وقف عام میں تو حاکم شرعی، اور وقف غیر عام وہ وقف ہوتا ہے وہ الوقف علی معین، جو کسی خاص بندے کے لیے معین ہو، الی الموقوف علیہم، یعنی جن کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ تو پھر انہی کی ملکیت ہوگا، پھر اس کے متولی بھی وہ خود ہیں جن کے لیے وقف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. طلاب مدرسہ کے لیے ہے تو طلاب مدرسہ، ٹھیک ہے نا. کسی مولوی صاحب کو دیا ہے تو وہ مولوی صاحب خود سنبھال لے گا. پھر یہ کل تین صورتیں بن گئی قبلہ، توجہ. ایک صورت بن گئی اس نے سیگا مطلق کہا ہے، ایک مقید کہا ہے. سیگا میں ہی اس نے معین کر دیا ہے کہ متولی میں ہوں گا یا فلاں ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے. دوسری سیگے میں اس نے بس یہ کہا تھا کہ میں نے امام بارگاہ کو وقف کی زمین. اب بعد میں اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وقف عام تھا یا وقف خاص. اگر امام بارگاہ کے لیے ہے تو یہ وقف عام ہے، مسجد کے لیے وقف عام ہے، تو اس کی متولیت کون کروائے گا؟ حاکم شرعی. اگر وقف خاص تھا، کسی خاص بندے کو دیا ہے، تیرے لیے وقف کرتا ہوں، تو پھر وہ خود جس کے لیے وقف ہے وہی اس کا متولی، وہی سب کچھ ہے، مالک ہے. والواقف کی کیا یہاں کیا اوقات ہے، معیار اس کا؟ وقف کرنے والا مع الاطلاق، جب وقف کرنے والے نے سیغہ مطلق بولا تھا تو کل اجنبی بے نسبت حاض الوقف موقوف، اس موقوف شے کی نسبت اب یہ اجنبی ہو چکا ہے، اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ، اور مشروط لہ میں شرط ہے. توجہ، اگلی نظر العدالہ والاہتداء الی التصرف. لوگ کیا وقف کرتے ہیں پھر مالک بن بیٹھتے ہیں، پھر بھی کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے. شرط یہ ہے کہ مشروط لہ میں جس کے لیے، جس کو وہ بنایا جا رہا ہے نا متولی، ٹھیک ہے نا، کس کا؟ اس چیز کا جس کو وقف کیا گیا ہے، اس میں عدالت ہونی چاہیے، عدالت کو دیکھنا چاہیے. والاہتداء، دوسری یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے، صرف عدالت نہیں، اہتداء الی التصرف ہے کہ وہ بصیرت، اہتداء یعنی بصیرت رکھتا ہو اس چیز کے تصرف کرنے کی، کہ کون سی چیز ہے، اس کو کس طرح اس کو سنبھالنا ہے، اس چیز کی بھی وہ بصیرت رکھتا ہو، سنبھالنے کی بھی. ولو عارض له الفسق، اگر اس کے لیے، آج تو عادل ہے، شاہ صاحب نے وقف کر دی شیخ ناصر کے لیے چیز، سوری وقف کر دی اور متولی بنا دیا مجھے کیونکہ میں عادل ہوں. کل کو میں پھر فاسق بن جاتا ہوں تو پھر ان عزلا، اب شیخ ناصر کیا ہو جائے گا؟ معزول ہو جائے گا، متولیت ختم فسق کی وجہ سے. فَإِنْ عَادَ، اگر پھر عدالت لوٹ آتی ہے تو پھر عادت، پھر تولیت بھی متولیت بھی لوٹ آئے گی دوبارہ. ان کان مشروطا من الواقف، اگر یہ عدالت اس وقت شرط ہے جب یہ مشروط ہو واقف کی طرف سے. ولا یجب علی المشروط لح القبول، اب جس کو متولی بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول کرے، اس پر واجب نہیں ہے قبول کرنا. آپ نے مجھے کہا کہ آپ متولی ہیں اس چیز موقوف چیز کے، اب مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں اسے قبول کروں. ولو قابل لم یجب علیہ الاستمرار، اور پھر اگر وہ بندہ متولی بن بھی جاتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے اس چیز کو، تو پھر بھی اس متولیت پر باقی رہنا بھی واجب نہیں ہے. توجہ، آپ نے کیا کیا؟ مجھے متولی بنا دیا، آپ نے کہا آپ جی اس امام بارگاہ کے متولی ہیں، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں قبول کروں میں متولی بنتا ہوں،
میں انکار بھی کر سکتا ہوں. اگر میں نے قبول کر بھی لیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ساری زندگی میں متولی بنا پھرتا رہوں. میں انکار بعد میں بھی پیچھے ہٹ سکتا ہوں. بابا میں اس متولیت سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ واضح کہ بلا لأنه فی معنی التوقیل. کیوں؟ لأن تولیہ، یہ جو متولیت ہے یہ کیا ہے؟ وکالت کے معنی میں ہے. وکالت میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے کوئی کسی کو وکیل بنائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وکیل بنے، چاہے تو بنے چاہے تو انکار کر دے. اب وکیل بن گیا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ وکیل رہے، وہ اس اپنے عہدے سے مستعفی بھی ہو سکتا ہے. وَحَيْثُ يَبْطُلُ النَّظْرُ يَصِيرُ كَمَا لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ. اب جیسے ہی تولیت باطل ہو گئی تو گویا یہ ایسے ہو گیا کہ جس طرح اس کی شرط ہی نہیں لگائی گئی تھی، یعنی یہ ولی بنا ہی متولی بنا ہی نہیں تھا. تو اس صورت میں پھر معاملہ حاکم شرعی کے پاس چلا جائے گا. پھر حاکم شرعی جس کو چاہیں گے معین کریں گے. وظیفۃ الناظر مع الاطلاق. اب جب مطلق تھا، واقف نے وظیفہ معین نہیں کیا. وظیفۃ الناظر، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ متولی کا وظیفہ. کب؟ مع الاطلاق، جب وظیفہ اس کے لیے معین نہ کیا گیا ہو. جب واقف نے وقف کیا تھا امام بارگاہ یا کوئی گھر، سکن وقف کی تھی اور کسی کو متولی بھی بنایا تھا، بس یہ کہا کہ تو اس کا متولی ہے، کوئی یہ اس کا کام معین نہیں کیا متولی کا، تو پھر جب کام واقف کی طرف معین نہیں ہے تو اس مدیر سکن، ٹھیک ہے نا، متولی سکن کا وظیفہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا وظیفہ الامارات ہو، اس کو حفاظت کرے مکان کی، تعمیر کی، اگر کہیں سے ٹوٹ پھوٹ ہے تو اسے بنوانے کی، والاجارہ، یا فارغ ہے تو کوئی مکان اجرت پہ دینے کی، وغیرہ وغیرہ. وتحصیل الغلۃ، ٹھیک ہے نا، زمین ہے تو اس کے غلے کو حاصل کرنے کی. وقسمتها علی مستحقها، پھر اس کو تقسیم کرنا ان مستحقین پر. یہ سارا کچھ کیا کرے گا؟ وہی متولی کرے گا. ولو فوض الیہ بعض الوظیفہ، بعض الوظیفہ لم یتعدہ، اگر متولی کی طرف بعض وظیفے تفویض کر دیتا ہے، یعنی واقف کہتا ہے کہ تو نے بس یہ کام کرنے ہیں، تو لم یتعدہ، ان بعض وظیفوں سے تجاوز وہ نہیں کر سکتا، جو اس کے ذمہ ہے وہی کام کرے گا. اب ولو جعلہ لاثنین، اگر وقف کرتا ہے، تولیت دیتا ہے دو بندوں کو، وَأَطْلَقَ، اور ان کا کام بھی مطلق چھوڑ دیتا ہے، لم یستقل احدہما بالتصرف، تو تصرف میں ان دونوں بندوں میں سے کوئی ایک مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں مطلق تصرف کر سکتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ عَزْلُ الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ. اب واقف کے لیے یہ جائز نہیں ہے، توجہ، یہ خاص نقطہ ہے، وقف کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس کو متولی بنایا تھا عقد میں اب اس کو معزول کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے. توجہ سمجھے ہیں قبلہ؟ جی، کیونکہ واقف خود اجنبی ہو گیا. ہاں سنتم، یعنی وقف کی، سکن کو وقف کر دیا، وقف کرتے وقت متولی بنایا آپ کو کہ آپ متولی ہیں، میں اس کو راہ للہ سکن وقف کر رہا ہوں، امام بارگاہ وقف کر رہا ہوں، امام کے لیے، مسجد اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور متولی بنا رہا ہوں شیخ مدثر حسین حیدری صاحب کو. اب بعد میں اس واقف کی جرات نہیں ہے کہ آ کر شیخ مدثر صاحب کو اس سے کیا کر دے، متولیت سے ہٹا سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اجنبی ہو چکا ہے، اس کی ملکیت بھی نہیں رہی، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں رہا. اگر کام للہ کیا ہے تو، اگر دکانداری ہے تو پھر آئے، پھر جیسے کرتا رہے، ٹھیک ہے نا. بڑی دکانداریاں چل رہی ہیں نا قبلہ. وَلَهُ وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ. اب واقف کے لیے کیا ہے کہ جائز ہے اس وقت، توجہ، واقف کے لیے اس وقت جائز ہے منصوب کو عزل کرنا. واقف کے لیے جائز ہے منصوب کو، جس کو متولی بنایا ہے، عزل کرنا. من قبل ہی، من قبل الواقف،
لو شارتن نظر لنفس ہی، اس وقت جب اس نے اولن متولی سیغا میں اپنے آپ کو بنایا تھا، فباللہ، پھر کسی کو نصب کیا، پھر اس نصب شدہ کو کیا کر سکتا ہے؟ ہٹا سکتا ہے۔ یہ صورت سمجھ میں آئی؟ جی مثال یہ اس وقت اس کو حق حاصل ہے شاہ صاحب جب یہ سیگا پڑھ رہا تھا نا وقف کا، یہ اس نے کیا کہا تھا؟ بولیے، اس نے کہا تھا کہ میں وقف کر رہا ہوں امام بارگاہ کے لیے زمین، لیکن اس کا متولی کون رہے گا؟ میں رہوں گا سنتم۔ اور جب متولی یہ خود ہے، اب یہ کسی کو کیا کر دیتا ہے؟ وکالت کے طور پر کھڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے مزدوری دیتا ہے کہ تو اس کی حفاظت کر، تو پھر اس حفاظت کرنے والے کو ہٹا سکتا ہے۔ لأنه وکیل، کیونکہ اب یہ منصوب جو ہے جس کو نصب کیا گیا یہ غریب وکیل ہے، جب چاہے گا اسے وہ متولی ہٹا دے گا، جب چاہے گا رکھ لے گا۔ اب آگے ولاؤ آجر الناظر مدتن فزاتت الاجرہ فی المدت او ظاہر طالب بزیادت لم ينفسخ العقد، اگر متولی اجرت ولو آجر الناظر مدتن، کئی مدت تک ایک اجرت پر متولی رہا، فزاتت الاجرہ فی المدت، پھر مدت میں کیا ہوگی؟ دوسری مدت میں کیا ہوگی؟ اجرت بڑھ گئی، او ظاہر طالب بزیادت، یا اس نے خود مطالبہ کر لیا کس چیز کا؟ کہ میری اجرت کو بڑھا، ٹھیک ہے نا جی، لم ينفسخ العقد، عقد پھر ختم نہیں ہوگا بلکہ اجرت بڑھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 3 سال پہلے حالات اور تھے، اس زمانے کا تقاضا تھا، اس سال 3 سال پہلے 8,000 اجرت تھی، اب 15,000 ہو سکتی ہے، مہنگائی ہے۔ لأنه جرى بالغبطة فی وقت ہی فی وقت العقد، کیونکہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا، عقد والے وقت کا تقاضا تھا کہ 8,000 روپیہ اجرت تھی مثلا، اب آج کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ 15,000 ہونی چاہیے۔ الا ان یکونا فی زمان خیار، ایک صورت ہے کہ زیادہ اجرت طلب نہیں کی جا سکتی، کب؟ ان یکون طلب زیادت فی زمن خیار الناظر، خیار المتولی، جب متولی کے زمانہ اختیار میں ہو۔ مثال کے طور پر متولی نے کیا کہا تھا؟ میاں تجھے میں 6 ماہ دیکھوں گا کہ تو کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، تیرے لیے کیا ہے؟ 8,000 تنخواہ ہے، 6 ماہ کے بعد پھر دیکھوں گا تو کیسا ہے، پھر زیادہ ہو یا جو بھی ہو، 6 ماہ مجھے اختیار ہے کہ میں تو نے کام صحیح نہ کیا تو بھگا سکتا ہوں، یہ اختیار کا مورد ہے متولی کو۔ اس زمانے میں وہ کہہ دیتا ہے، دوسرے مہینے میں کہتا ہے میری تنخواہ بڑھا، تو پھر کیا ہے؟ عقد فاسق ہو سکتا ہے، واضح؟ فیتعین علیہ الفسق، پھر عقد فاسق ہو جائے گا۔ بات 6 ماہ کی تھی کہ تو نے چپ کر کے رہنا ہے، چیک ہونا ہے، دوسرے ماہ وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھا۔ ثم ان شورت لہ، اگر ناظر کے لیے شرط لگا دی جائے، شیئن عوضا عن عملہ، اس متولی کے لیے شرط لگا دی جاتی ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے گا، تو لازم اتنا دینا لازم ہے، پھر کم نہیں دی جا سکتی۔ توجہ ہے قبلہ؟ ولیس لہ غیرہ، اب متولی کے لیے بھی، اس محافظ کے لیے بھی جائز نہیں ہے غیرہ، اس چیز کے سے کا غیر مانگے، اس سے زیادہ مانگے جو طے ہو چکی ہے، جو طے ہو چکی ہے اس سے زیادہ مانگنا بھی اس کے لیے، محافظ کے لیے جائز نہیں، ان پر وہی طے شدہ چیز دینا لازم ہے، اور زیادہ مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر کوئی معین ہی نہیں کرتا تو پھر، اللہ سے مراد اگر معین ہی نہیں ہوتی اجرت تو پھر فلہو فللمتولی، او خادم کے لیے کیا ہے؟ محافظ کے لیے کتنا دیا جائے گا؟ اجرت المثل عن عملہ، جتنا وہ کام کر رہا ہے اس کام کی نسبت اس کی اجرت دی جائے گی، مع قصدہ الاجرت بھی، جب اس کے لیے، کام کرنے والے کے لیے اجرت کا قصد عمل کے ذریعے سے کیا گیا ہو۔ وشرط الموقوف علیہ، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، وشرط الموقوف علیہ وجودہ، وقف کی شرائط ختم، ٹھیک ہے نا جی، موقوف کی ختم،
واقف کی ختم، اب موقوف علیہ کی شرائط شروع ہو رہی ہیں. موقوف آسان ہے بالکل. موقوف علیہ کی شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہونی چاہیے. موقوف علیہ یعنی جس کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، جس کے لیے چیز کو وقف کیا جا رہا ہے، جس پر وہ چیز بھی موجود ہونی چاہیے. وصیحت و تملک ہی، اس کا مالک بننا بھی ٹھیک ہونا چاہیے. جس کے لیے چیز کو وقف کیا جا رہا ہے وہ چیز خود مالک بھی تو بن سکتی ہو نا. وہ اباحت الوقف علیہ، اور اس پر وقف کرنا بھی کیا ہو؟ مباح ہو. فلا جیسے ہو الوقف علی المعدوم، معدوم چیز جو ابتدانی معدوم ہو اس چیز پر وقف کرنا جائز نہیں ہے. مثلا بے ان یبدا بہی، اور ابتدا بھی معدوم سے کرے. نہ معدوم جو ہے ہی نہیں، عدم سے معدوم جو ہے ہی نہیں قبلہ، اس چیز کے بارے میں کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ وقف کر دیتا ہے شے کو، یہ جائز نہیں ہے. وَيَجْعَلَهُ مِنَ الطَّبْقَةِ الْأُولَى، اور اس معدوم چیز کو پہلی صف میں رکھتا ہے. مثلا فَيُوقِفُ عَلَى مَن يَتَجَدَّدُ مِنْ وُلْدِ شَخْصٍ، وقف کرتا ہے شے کو اس چیز پر جو نئی آنی ہے. من ولد شخصن، جو شخص سے ابھی بچہ پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی بندے ثم علیہ، پھر وقف پر. یہ مقطوع الاول بن جائے گا، جو یاد ہے اگر آپ کو. مقطوع الاول کیسے؟ جس کی شادی نہیں ہوئی، اولا شاہ صاحب شادی نہیں ہوئی، مدثر صاحب بھائی سمجھ کر، وقف شاہ صاحب مرشد سمجھ کر کہتے ہیں شاہ صاحب یہ میں سکن، یہ زمین یا یہ موبائل آپ کے اس بیٹے کے لیے وقف کرتا ہوں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جس ابھی تو باپ کی شادی ہی نہیں ہوئی. اس بیٹے کے بعد وقف کس کے لیے کرتا ہوں؟ آپ کے لیے، جو ابتدا معدوم سے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مقطوع الاول بن جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا مثلا وجہ سے تبعن، لیکن اتباع میں اگر اس بچے کو رکھتا ہے معدوم چیز کو تو پھر ٹھیک ہے. مثلا بے ان یوقفا علیہ، پہلے تو سید اولاد کے لیے وقف کرتا ہے، اسی شخص کے لیے وقف کرتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو وقف کرتا ہوں. پھر وَعَلَىٰ مَن يَتَجَدَّدْ مِنْ وَلْدِهِ، آپ کے بعد اس کے لیے وقف کرتا ہوں جو آپ کی صلب سے بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا پہلے اگر کرتا ہے موجود چیز کے لیے وقف، خود اس شخص کے لیے، پھر من یتجدد من ولد، پھر معدوم کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے. یہ اس معدوم کے لیے جو وقف کیا ہے یہ موجود کی اتباع میں کیا ہے طبعا. وَإِنَّمَا يَصِحُّ تَبْعِيَّةُ الْمَعْدُومِ الْمُمْكِنُ وُجُودُهُ عَادَةً، اسی طرح صحیح ہے اس معدوم چیز کو تابع قرار دینا جس کا وجود ممکن ہو عادتاً. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کہتا ہے اولاد شاہ صاحب یہ چیز میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، اور آپ کے اتباع میں پھر آپ کے بعد وقف کس کے لیے کرتا ہوں؟ اس بچے کے لیے جو آپ کی شادی ہونے کے بعد پھر پیدا ہوگا. پھر ٹھیک ہے نا جی؟ اما ما لا يمكن وجودہ، طبیعت میں اس کو رکھتا ہے جس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. مثلا میت کہتا ہے اولاد شاہ جی یہ چیز میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کے بعد میں کس کو وقف دیتا ہوں؟ آپ کے دادا مرحوم کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ یہ چیز بیٹا بھی موجود نہیں تھا، دادا بھی نہیں ہے، لیکن بیٹا آ سکتا ہے، ممکن الوجود ہے، اور دادا جو فوت ہو چکا ہے وہ اب واپس نہیں پلٹے گا. لم یسے مطلقاً، تو مطلقاً ہی ایسی وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے. لا مطلقاً سے لا ابتداءً ولا تبعاً. فإن ابتدأ به، اگر بندہ ابتدا ہی معدوم کی رکھ دیتا ہے تو باطل الوقف، وقف باطل ہے. یعنی پہلے ہی ایسے بندے کا کہہ دیتا ہے جو موجود نہیں ہے. مثلا جو مثال میں نے پیش کی تھی، پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کے لیے وقف کی جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، پھر آپ کے لیے کی، یا پہلے میں نے آپ کے دادا مرحوم کے لیے وقف کی پھر آپ کے لیے کی. یہ اس طرح وقف ٹھیک نہیں ہے. وَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر معدوم کو مؤخر کر دیتا ہے، بس ایک منٹ. وَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر معدوم کو کیا کر دیتا ہے؟ مؤخر کر دیتا ہے. کان منقطع الآخر، معدوم کو مؤخر کر دیتا ہے اور موجود کو پہلے لاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟
مقطوع الآخر ہو جائے گا، جو پیچھے قسم پڑھ چکے ہیں. کیسے؟ وہی جو ابھی میں نے مثال دی، موجود کو مقدم، معدوم کو مؤخر. یہ شاہ صاحب آپ کے لیے چیز واقف ہے، پھر آپ کے بیٹے کے دادا کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی نا، دادا کے لیے، کیونکہ وہ تو آ ہی نہیں سکتا، ممکن الوجود ہی نہیں ہے اب. ٹھیک ہے نا، آپ کے اس بیٹے کے لیے جو ابھی نہیں ہے. اب الوسط، یا کس کو کر دیتا ہے؟ مدوم کو وسط میں لاتا ہے، درمیان میں معدوم لے آتا ہے. تو ان درمیان میں معدوم، تو یہ بن کے مقطوع الوسط بن جائے گا جو پیچھے گزر چکا ہے. وَإِنْ ضَمَّهُ إِلَى مَوْجُودٍ، فرماتے ہیں اگر کیا کرتا ہے، معدوم کو ضم کرتا ہے، ملاتا ہے موجود کے ساتھ، باطل الوقف، پھر بھی وقف کیا ہے؟ باطل ہے. لیکن کس صورت میں؟ فی ما یخصہ، جو حصہ خاص ہے معدوم کے ساتھ، الاقوا قول کی بنا پر. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ؟ معدوم کو موجود کے ساتھ وقف کرتا ہے. شاہ صاحب یہ 50 میٹر کا پلاٹ ہے، میں آپ کے لیے اور آپ کے دادا کے لیے وقف کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو 25 میٹر کی وقفیت سیکھ ہوگی اور 25 کی وقفیت باطل ہوگی. جو حصہ شاہ صاحب موجود ہیں ان کا حصہ بنتا ہے 25، یہ تو وقف ٹھیک ہے. جو معدوم کے لیے ہے وہ وقف ٹھیک ہے. اچھا، ولا یسہ علی من لا یسہ تملکہ شرعا، جو بندہ شرعی طور پر مالک ہی نہیں بن سکتا جو چیز، اس کے لیے بھی وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے. مثل العبد، عبد مالک نہیں، غلام مالک کسی چیز کا نہیں ہے، تو وہ خود کسی کی ملکیت ہے، تو اس غلام کے لیے کیا کر دینا، کوئی چیز وقف کرنا ٹھیک. وَإِن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ، اگرچہ یہ حریت کے کیا ہو، قریب قریب ہی مشابہ ہی کیوں نہ ہو. کا ام الولد، جس طرح کہ ام ولد کا بیٹا، خود ام ولد ہو گئی. ام ولد کیا ہوتی ہے؟ حریت کے مشابہ ہوتی ہے. کیسے؟ جب مر جائے گا، ہاں، جب مر جائے گا اس کا وہ مالک، تو یہ آزاد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ماں ہے اس بچے کی، بیٹے کی، تو بیٹے کی وراثت میں ماں نہیں جا سکتی. و جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جناب جبرائیل کے لیے کوئی چیز وقف کر دینا، ٹھیک ہے نا. جناب جبرائیل کے لیے احسن، تم جبریل کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس وقت؟ وہ مالک ظاہراً بن سکتا ہے؟ نہیں. احسن، تم تو پھر خود سمجھ جائیے گا. وغیر ہی من الملائکۃ، اور جناب جبریل کے علاوہ باقی ملائکہ کے لیے، والجنوں کے لیے وقف کر دینا، والبہائم، چوپایوں کے لیے وقف کر دینا، مولا کے دول کے لیے، ذوالجناح کے لیے وقف ہے. ٹھیک ہے نا. ولا یکون وقفا علی سید العبد، اور نہ ہی اس بنا پر وقف کیا جا سکتا ہے کہ یہ وقفیت غلام کے سردار کی بنا پر ہے. یعنی ہے چیز غلام کے لیے، لیکن سہارا بناتے ہیں غلام کے سردار کو، رجسٹری کراتے ہیں غلام کے سردار کے لیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ مالک و دابت، اور نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ چیز زمین وقف ہے چوپائے کے لیے، لیکن سہارا بناتے ہیں چوپائے کے مالک کو، رجسٹری اس کے نام، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان دل امامیہ، مذہب شیعہ اثنا عشریہ، پھر جو اس مذہب سے خارج ہو جائے تو اس کا اپنا فتویٰ اور اپنا مذہب وہ وقف کر سکتا ہے. وَيَنبَغِي أَن يَسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَبْدُ الْمُعَدُّ لِخِدْمَةِ الْكَعْبَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں مناسب تھا کہ استثناء کیا جاتا، ان یستثنى من ذالک، ان غلاموں کی وقفیت سے استثناء کیا جاتا اس غلام کو، المعد لخدمت الکعبہ، جو شمار کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ خدمت کعبہ کے لیے، والمشاہد المقدسات، اور مشاہد مقدسات کے لیے، والمسجد، اور جو مسجد کے لیے، ونحوها من المصالح العامہ. اگر ان کے لیے غلام وقف ہے تو اس غلام کے لیے کیا، یعنی اس صورت میں وقف غلام کے لیے کیا جا سکتا ہے. ودابا، اور وہ دابا المعدہ لنحو ذالک، جو ان مسالے کے لیے گاڑی تیار کی گئی ہے یا گھوڑا رکھا گیا ہے تو اس کے لیے وقف زمین کی جا سکتی ہے. ایضا لانہ کالوقف علی تلک المسئلہ، یہ وقف جو ہے وہ یا کہ مصلحت کی بنا پر ہے.
اچھا، ولما کانا، ایک ہی لائن، دو لائنیں چاہ کے وقت پھر رب دے کر آگے چلیں گے. ولما کانا اشتراط و اہلیت الموقوف علیہ للملک. اب یہ جو شرط لگائی ہے کہ جس کے لیے وقف کیا جا رہا ہے وہ چیز اہلیت رکھتی ہو ملکیت کی، اس سے وہم ہوتا ہے کہ عدم مسیحت ہی کہ وقف صحیح نہیں ہے علی ما لا یسہ تملکہ من المصالح العامہ، مصالح عامہ میں سے جو جو چیز ملکیت کی اہلیت نہیں رکھتی، صلاحیت نہیں رکھتی، اس کے لیے وقف کرنا بھی تو پھر ٹھیک نہیں ہے. کل مسجد والمشہد، مشاہد مقدسات، والکنترا یعنی پل، پل کے لیے